الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے شان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت اتنی بلند فرمائی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرے، جو حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھے، اس کو بھی برکتیں عطا کی جاتی ہیں۔ درود پاک ایک ہی وقت میں دعا بھی ہے، وظیفہ بھی ہے، خطاؤں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے، نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بھی ہے، درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی ہے، قرب خداوندی کا ذریعہ بھی ہے، زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بھی ہے، اور شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ بھی ہے۔ تو کثرت درود کی عادت بنائیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم میں سے بروز قیامت میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا موضوع اتنا وسیع موضوع ہے کہ جب میں اس سلسلے کے لیے کتابیں دیکھ رہا تھا تو فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ کہاں سے شروع کریں اور کہاں سے اس موضوع کو لے کے چلیں، کہ اتنا لکھا گیا اس موضوع پر، اتنا بیان کیا گیا اور اب تک کیا جا رہا اور ہوتا ہی رہے گا، اور کرنے والے تعریفیں کر کر کے آخر میں یہی کہہ کے چلے گئے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اور کبھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہ کہہ گئے، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تو مجھ سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت میں سب سے بڑا جو بیان ہے وہ تو رب کائنات جل شانہ کا ہے، بلکہ علماء نے تو یہاں تک فرمایا کہ پورا قرآن ہی حضور علیہ السلام کی نعت ہے، آپ کی تعریف ہے، آپ کے اوصاف، آپ کے کمالات، آپ کی شان و عظمت کو، آپ کی رفعت کو، آپ کی بلندیوں کو، آپ کے کمالات کو، آپ کے معجزات کو، آپ کی خصوصیات کو، آپ کی شان رسالت کو، آپ کی معراج کو، آپ کے معجزات کو، آپ کے اعضاء کو، آپ کی شان و عظمت کو رب کائنات نے جس طرح بیان کیا ہے، ایسا کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات کو علماء نے الگ سے بیان کیا کہ آپ کی شان و عظمت میں یہ آپ کے خصائص کو الگ سے بیان کیا گیا۔ خصائص کبریٰ میں پوری تفصیل ہے، اس میں 1000 سے زیادہ خصوصیات بیان کی گئی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے خصوصیات عطا کی ہیں، جو آپ کے خصائص ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے انبیاء کرام میں آپ کو سب سے افضل و اعلیٰ بنایا۔ تمام مخلوق میں انبیاء افضل ہیں، اور ان انبیاء میں سب سے زیادہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شان والے ہیں۔ تیسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے سورۃ البقرہ آیت 253، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْدٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی، ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا، اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلندی عطا فرمائی۔ اس آیت میں انبیاء کرام کی عظمت و شان کا بیان ہے، اور یاد رہے کہ نبی ہونے میں تو تمام انبیاء کرام علیہم السلام برابر ہیں، اور قرآن میں جہاں یہ آتا ہے کہ ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے، اس سے یہی مراد ہوتا ہے کہ اصل نبوت میں ان کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ البتہ
ان کے مراتب جداگانہ ہیں، خصائص و کمالات میں فرق ہے، ان کے درجات مختلف ہیں، بعض سے اعلیٰ ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ ہیں۔ یہی آیت کا مضمون ہے اور اسی پر تمام امت کا اجماع ہے۔ یہاں آیت میں بعض کو بعض سے افضل فرمایا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ یوں نہیں کہنا چاہیے کہ بعض سے ادنا ہے، کہ یہ ادب کے مطابق نہیں۔ جب انبیاء کرام کے باہمی فضائل بیان کیے جائیں تو صرف وہ فضائل بیان کریں جو قرآن مجید، احادیث مبارکہ یا اولیاء اور محقق علماء سے ثابت ہوں۔ اپنی طرف سے گھڑ کر کوئی فضیلت بیان نہ کی جائے، اور ان فضائل کو بھی اس طرح بیان نہ کیا جائے جس سے معاذ اللہ کسی نبی کی تحقیر کا پہلو نکلتا ہو۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے سب درجوں بلند کیا۔ اس آیت مبارکہ میں تلک الرسل فضلنا بعدہم علی بعد میں جملہ انبیاء کرام میں سے بطور خاص 3 انبیاء کرام کا ذکر فرمایا گیا۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، جن سے اللہ پاک نے کوہ طور پر بلا واسطہ کلام فرمایا، جبکہ یہی شرف سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج میں حاصل ہوا۔ دوسرے نبی جن کا اس آیت میں تذکرہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ہیں، جنہیں روشن نشانیاں عطا ہوئیں، جیسے مردے کو زندہ کرنا، بیماروں کو تندرست کرنا، مٹی سے پرندہ بنانا، غیب کی خبریں دینا وغیرہ وغیرہ۔ نیز روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کی تائید کی گئی، جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ تیسری وہ ہستی ہے جن کے بارے میں فرمایا کہ کسی کو ہم نے درجوں بلندی عطا فرمائی، وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتٍ، جس کو ہم نے درجوں بلندی عطا فرمائی، اور وہ ہمارے آقا و مولا، مأویٰ و ملجا، حضور پر نور، سید الانبیاء، فخر الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، شفیع معظم، نور مجسم، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، کہ آپ کو کثیر درجات کے ساتھ تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس عقیدے پر تمام امت کا اجماع ہے، اور یہ عقیدہ بکثرت احادیث سے ثابت ہے۔ اس آیت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس رفعت مرتبہ کا بیان فرمایا گیا، اور نام مبارک کی تصریح نہ کی گئی۔ اس سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلندی شان کا اظہار مقصود ہے، کہ ذات والا کی یہ شان ہے کہ جب تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر فضیلت کا بیان کیا جائے تو سوائے ذات اقدس کے یہ وصف کسی پر صادق ہی نہ آئے اور کسی اور طرف گمان ہی نہ جائے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ خصائص و کمالات جن میں آپ تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر فائق و افضل ہیں، اور ان میں آپ کا کوئی شریک نہیں، بے شمار ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے کہ درجوں بلند کیا، اور ان درجوں کا کوئی شمار قرآن کریم میں ذکر نہیں فرمایا گیا۔ تو اب ان درجوں کو کون حد لگا سکتا ہے؟ ان بے شمار خصائص میں سے بعض کا اجمالی اور مختصر بیان یہ ہے کہ آپ کی رسالت عامہ ہے، یعنی تمام کائنات آپ کی امت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ ایک مقام پر سورہ فرقان میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈر سنانے والا ہو۔ مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، یعنی میں اللہ پاک کی تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور آپ پر نبوت ختم کی گئی۔
قرآن پاک میں آپ کو خاتم النبیین فرمایا سورہ احزاب میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں۔ اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خطب بی النبیون، یعنی مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی، نیز آپ کو تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے زیادہ معجزات عطا فرمائے گئے، آپ کی امت کو تمام امتوں پر افضل کیا گیا، حوض کوثر، مقام محمود، شفاعت کبریٰ آپ کو عطا کی گئی، شب معراج خاص قرب الہی آپ کو ملا، علمی اور عملی کمالات میں آپ کو سب سے اعلیٰ کیا، اور اس کے علاوہ بے انتہا خصائص آپ کو عطا کیے گئے۔ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت اپنی کتاب تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین، یقین کا اظہار اس بات کے ساتھ کہ ہمارے نبی تمام رسولوں کے سردار ہیں، اس کتاب میں 10 آیات 100 حدیثوں سے اعلیٰ حضرت نے اپنی اس کتاب میں افضلیت کو بیان کیا ہے، اور یہ فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد میں موجود ہے، اس کا آپ مطالعہ کریں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں آپ کی افضلیت بھی ہے، آپ تمام انبیاء سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ علماء نے بیان کیا ہے جہاں عام انسان کے مقام کی انتہا ہے، وہاں سے جو ہے وہ ولی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، یعنی جہاں عام انسان کے مقام کی انتہا وہاں مومن کامل کے مقام کی ابتدا، جہاں مومن کے مقام کی انتہا وہاں سے ولی کے مقام کی ابتدا، جہاں ولی کے مقام کی انتہا۔ پھر ولایت میں بھی درجات ہیں، کچھ ابدال ہیں، کچھ نقبا ہیں، کچھ نجبا ہیں، کچھ اوتاد ہیں، کچھ اقطاب ہیں۔ پھر جہاں ولایت کے مقام کی انتہا ہے وہاں سے صدیقین کے مقام کی ابتدا، جہاں صدیقین کے مقام کی انتہا وہاں سے جو ہے وہ نبی کے مقام کی ابتدا، جہاں نبی کے مقام کی انتہا ہے وہاں سے رسول کے مقام کی ابتدا، جہاں رسول کے مقام کی انتہا وہاں اولو العزم رسول کے مقام کی ابتدا، اور جہاں اولو العزم رسول کے مقام کی انتہا ہے وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہے، اور مقام مصطفیٰ کی انتہا یہ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرما نصیب ہوں تجھے امید گاہ کہوں، جان مراد و کان تمنا کہوں تجھے، صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف، بے کس نواز گیسوں والا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا عشق اور عقیدت ہے کہ حضور میں آپ کو کیا کیا کہوں، کیا کیا کہوں، اتنے کمالات، اتنے اوصاف، اتنی شانیں، اتنا مقام، اتنا مرتبہ، اتنی رفعت۔ اب قرآن پاک میں غور کریں، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا، ان کو نام لے لے کر خطاب فرمایا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبط بسلام منا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یا موسیٰ انی انا اللہ، کہیں فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، کہیں فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک، کہیں فرمایا یا داؤد انا جعلنک خلیفہ، کہیں فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام۔ حضرت یحییٰ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ قرآن کے انداز پر غور کریں، فرمایا یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا داؤد، یا یحییٰ، یا زکریا، لیکن جب آمینہ کے لال کو پکارا، جب ہمارے لجپال کو پکارا، جب ہمارے آقا و مولا کو پکارا، جب ہمارے مأویٰ و ملجا کو پکارا، اب نام لے کے نہیں، پہلے نام لے لے کے بلایا جا رہا تھا، اب بلایا تو کیسے، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یاسین، طٰہٰ، کہیں نام لے لے کے ان کو بلایا جا رہا، اور انہیں اوصاف و
القابات کے ساتھ پکار کے بتا دیا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے، چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی۔ بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی۔ اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام کو تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی فضیلت عطا کی ہے، اور آپ کی شان و عظمت یہ ہے کہ آپ کو نام لے کر خطاب کرنے سے رب کریم نے منع فرما دیا۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ پہلی امتیں اپنے نبیوں کو نام کے ساتھ خطاب کرتی تھی، جس کا ذکر رب کریم نے قرآن پاک میں کیا ہے، جیسے سورہ اعراف میں فرمایا قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، یعنی بولے اے موسیٰ ہمیں خدا بنا دے جیسا ان کے لیے اتنے خدا ہیں۔ یہ قوم نے حضرت موسیٰ سے کہا، جس کو قرآن نے بیان کیا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 میں اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، یعنی جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ بن مریم کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ ہم پر آسمان سے خوان اتارے۔ اب سورہ ہود کی ایک آیت مبارکہ میں حضرت ہود کی قوم نے کیا کہا، قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین، یعنی یہ حضرت ہود کی قوم نے کہا کہ بولے اے ہود تم کوئی دلیل لے کر ہمارے پاس نہ آئے، اور ہم خالی تمہارے کہنے سے اپنے خداؤں کو چھوڑنے کے نہیں، یہ نہ تمہاری بات پر یقین لائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے حضرت صالح سے کیا کہا، قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا اتنہانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب۔ بولے اے صالح اس سے پہلے تو تم ہم میں ہونہار معلوم ہوتے تھے، کیا تم ہمیں اس سے منع کرتے ہو کہ اپنے باپ دادا کے معبودوں کو پوجیں، اور بے شک جس بات کی طرف ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے ایک بڑے دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں۔ پھر اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان کا تذکرہ کیا کہ قوم انبیاء کو نام لے کے پکارتی ہے۔ حضرت موسیٰ سے قوم نے کہا، حضرت عیسیٰ سے قوم نے نام لے کر یا عیسیٰ ابن مریم، حضرت ہود سے قوم نے حضرت ہود کو نام لے کر پکارا، حضرت صالح کو یا صالح کہہ کے پکارا، اور جب محبوب کی باری آتی ہے سورہ نور میں اللہ پاک فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، یعنی رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا تم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے۔ اور سورہ نساء میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کا تذکرہ کرتے ہوئے رب کریم نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کا حکم مانو اور ان کا جو تم میں حکومت والے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر بلانا یہاں پر ادب اور شان کی وجہ سے ہے۔
انبیاء کرام کا نام لے کے امت پکارتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لے کر پکارنے سے منع کیا۔ فرمایا گیا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اس کی تفسیر میں یہ ارشاد فرمایا جاتا ہے سورہ نور کی اس آیت نمبر 63 کے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اس کی تفسیر میں تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ لوگو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پکارنے کو آپس میں ایسا معمولی نہ بنا لو جیسے تم میں سے کوئی دوسرے کو پکارتا ہے، کیونکہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکاریں اس پر جواب دینا اور عمل کرنا واجب، اور ادب سے حاضر ہونا لازم ہو جاتا ہے، اور قریب حاضر ہونے کے لیے اجازت طلب کرے اور اجازت ہی سے واپس ہو۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اے لوگو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر نہ پکارو، بلکہ تعظیم، تکریم، توقیر، نرم آواز کے ساتھ اور عاجزی و انکساری سے انہیں اس طرح کے الفاظ کے ساتھ پکارو، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا امام المرسلین، یا رسول رب العالمین، یا خاتم النبیین۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں اور وصال ظاہری کے بعد بھی انہیں ایسے الفاظ کے ساتھ ندا کرنا جائز نہیں جن میں ادب و تعظیم نہ ہو۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جس نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حقیر جانا، حقیر سمجھا، وہ کافر ہے اور دنیا اور آخرت میں ملعون ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔